اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لما کیا لما جب اصابت پہنچتی ہے کم تمہیں مصیبت کچھ مصیبت کیا جب پہنچتی ہے تمہیں کچھ مصیبت قد ہے اصبتم حالانکہ تم پہنچا چکے ہو مثلیہا دشمن کو بھی اس سے دگنی مصیبت تو تم کہہ اٹھے انا ہاذا کہ یہ کہاں سے آ پڑی ہے کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہوا وہ من سے ان دا پاس انفسکم تمہارے ہی نفسوں سے ہے تمہاری ہی طرف سے ہے یہ ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ اعلیٰ پر کلی ہر شے ان چیز پر قدیر قدرت رکھنے والا بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے وما اور وہ جو اصابکم جو تمہیں پہنچی ہے یوم التقا یوم اس دن تقا جب مقابلہ کو نکلے تھے آنا دونوں لشکر جب جمع تھے فبإذن اللہ پس اللہ تعالیٰ کے اذن سے حکم سے وَلِيَعْلَمَ اور مقصد یہ تھا کہ علامہ علم دیکھ لے مومنین اللہ تعالیٰ مومنین کو وَلِيَعْلَمَ اور دیکھ لے اللہ زینا وہ لوگ جو نافقو جو نفاق کرتے تھے وکیلا اور کہا گیا لہم ان سے تعالو آؤ قاتلو لڑو فی سبیل اللہ سبیل راستہ اللہ کے راستے میں دفاعو اور یا بچاؤ کرو اپنے شہر کا قالو تو وہ بولے لو نعلم اگر ہم جانتے اگر نہ ہم علم علم ہوتا اگر ہمیں علم ہوتا یا ہم جانتے قتالن جنگ ہوگی لاتبعنہم لا ضرور اتباع کرتے پیچھے چلتے نہ ہم کم تمہارے تو ضرور ہم تمہارے ساتھ جاتے للکفری کفر سے یوم الدین اس دن اقرب زیادہ قریب تھے یعنی کہ ان کے دلوں میں اس دن زیادہ کفر تھا منہم ان سے للایمان ان کے ایمان سے ایمان وہ کفر سے اس روز زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے یقولون کہتے ہیں بافواہہم اپنے منہوں سے ایسی باتیں ماں جو لیسا نہیں ہیں فی میں قلب کی جمع ہم ان کے دلوں میں وہ ایسی باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہیں واللہ اور اللہ تعالیٰ عالم جانتا ہے بما جو یکتمون جسے وہ چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے زیادہ جانتا ہے اللہ زینا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کالو جو کہتے ہیں لاخوانہم اپنے بھائیوں کے بارے میں وقعدو حالانکہ وہ خود بیٹھے تھے لو اگر اطاعت کرتے ہماری بات مانتے نہ ہماری ما قتلوا تو نہ مارے جاتے کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے فدرعو ذرا دور تو کر کے دیکھو انفسکم اپنے آپ سے موت کو ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو تو وَلَا تَحْسَبَنَّ اور ہرگز یہ خیال نہ کرو اللہ زینا وہ لوگ جو قتلوا جو قتل کیے گئے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں امواتا مردہ ایسے لوگوں کو مردہ نہ کہو بلکہ احیاء وہ زندہ ہیں ان دا پاس ربی اپنے رب کے پاس زندہ ہیں یرزقون اور رزق دیے جاتے ہیں فارحین وہ خوش ہیں شاد ہیں بیما جو عطا کیا گیا ہے ان سے اللہ تعالیٰ جو اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرماتا ہے اس پر وہ خوش ہیں من فضل ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر وَيَسْتَبْشِرُونَ اور خوش ہو رہے ہیں بالذین ان لوگوں کے لم یلحقوا جو بھی ابھی تک نہیں ملے بہم ان کے ساتھ من خلفہم ان کے پیچھے اور وہ خوش ہو رہے ہیں بسبب ان لوگوں کے جو ابھی تک نہیں آ ملے ان سے ان کے پیچھے رہ جانے والوں میں سے اللہ کہ نہیں ہے خوف علیہم انہیں کوئی وہاں خوف نہیں ہے ولا اور نہ وہ یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے یستبشرون خوش ہو رہے ہیں وہ بنعمتی اس نعمت پر من اللہ جو اللہ کی طرف سے ہے وفضلاً اور جو فضل و کرم ہے وَأَنَّ اللَّهَ بِشَأْنِ اللہ تعالیٰ لا نہیں یضیع ضائع کرتا اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا اجر المومنین ایسے مومنین کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا احد کے میدان میں مسلمان از راہ تعجب کہنے لگے عجب بات ہے ہم حق پر ہیں راہ خدا میں جہاد کرنے نکلے ہیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم میں موجود ہیں اور ہمیں ان لوگوں کے ہاتھوں ہزیمت اٹھانا پڑی
جو کافر و مشرک ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ہوا اگر تمہیں آج تکلیف پہنچی، اس سے پہلے تم ان پر دگنی ضرب لگا چکے ہو۔ تم نے بدر میں ان کے 70 سردار قتل کیے اور 70 کو قیدی بنا لیا تھا، اور اس پسپائی کے اسباب کے متعلق زیادہ فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ تم میں سے بعض نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سرتابی کی اور تم سب کو اس کا مزہ چکھنا پڑا۔ اگر دیکھا گیا ہے کہ حق کے ماننے والے ظاہری اسباب کے مہیا کرنے اور تدبر سے کام لینے میں سستی کرتے ہیں اور یہ سمجھ کر کہ ہم اہل حق ہیں اپنی کامیابی کا یقین کر لیتے ہیں اور ظاہری قواعد و ضوابط کی پابندی کو اتنی اہمیت نہیں دیتے، انہیں اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ جب صحابہ کی مقدس اور حق کی علمبردار جماعت سے معمولی سی فروگزاشت ہو گئی تو انجام کیا ہوا؟ بلکہ اہل حق کو تو بہت محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی کامیابی صرف ان کی کامیابی ہی نہیں بلکہ حق کی کامیابی بھی ہے، اور ان کی شکست صرف ان کی شکست نہیں بلکہ حق کی شکست ہے۔ جب منافقین کو شرکت کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب دیا کہ اپنے سے 4 گنا مسلح اور ہر ساز و سامان سے لیس لشکر کے ساتھ کھلے میدان میں نکل کر ٹکر لینا لڑائی نہیں بلکہ خودکشی ہے۔ ہم جنگ میں تو تمہارا ساتھ دینے کے لیے آمادہ ہیں، لیکن جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت کے گڑھے میں گرانے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ جنگ میں شرکت سے پہلو تہی کی اصلی وجہ ان کا نفاق تھا جسے وہ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے، دوسری باتیں تو ملمہ سازی کے لیے تھیں۔ ان کے نفاق کی دوسری کھلی علامت ان کا یہ قول ہے، یعنی اگر تم نے زیرک اور دانا ہو کہ اپنے نادق تدبیر سے عقاب تقدیر کو گھائل کر سکتے ہو تو ذرا خود کو موت کے آہنی پنجہ سے چھڑا کر دیکھو۔ سورہ بقرہ کی آیت 154 میں تو یہ فرمایا کہ زبان سے مت کہو کہ شہید مردہ ہیں بلکہ وہ زندہ ہیں۔ یہاں یہ تاکیدی حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہارے دل میں بھی یہ گمان نہ گزرے کہ راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور انہیں اپنے رب کی جناب سے رزق بھی دیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے جس خصوصی لطف و احسان سے انہیں نوازا ہے اس پر وہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے۔ ہم شہداء کو زندہ یقین کرتے ہیں کیونکہ ہمارے رب نے فرمایا ہے کہ وہ زندہ ہیں۔ ہم ان کو مردہ نہیں کہتے، ہم انہیں مردہ خیال بھی نہیں کرتے کیونکہ ہمارے رب نے انہیں مردہ کہنے اور انہیں مردہ خیال کرنے سے تاکیدی منع کیا ہے۔ ہمارے رب کا ہر ارشاد حق ہے اور اس کا ہر فرمان سچ ہے اور واجب الاذعان ہے۔ ہم عقل کے غلام نہیں کہ عقل جس کو تسلیم کرے اس کو مان لیں اور جس کو تسلیم نہ کرے اس کا انکار کر دیں۔ ہم تو اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں اور اس پر نازل ہونے والی وحی کی صداقت پر ایمان رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ سے مروی ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے بھائی احد میں شہید ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کی ارواح کو سبز پرندوں کے کالب عطا فرمائے، وہ جنتی نہروں پر سیر کرتے پھرتے ہیں، جنتی میوے کھاتے ہیں، طلائی قندیلیں اور زیر عرش معلق ہیں، ان میں رہتے ہیں۔ جب انہوں نے کھانے پینے رہنے کے پاکیزہ عیش پائے تو کہا کہ ہمارے بھائیوں کو کون خبر دے کہ ہم جنت میں زندہ ہیں تاکہ وہ جنت سے بے رغبتی نہ کریں اور جنگ سے پیٹھ نہ پھیریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں تمہاری خبر پہنچاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی صحیح ہے اور اللہ کی کتاب کی یہ آیت بھی سچی ہے۔ جنت میں رہتے ہوئے شہداء کی روحوں کا تعلق اپنے بدنوں سے قائم ہے اور وہ اپنے بدنوں کے ساتھ زندہ ہیں۔ اسی حیات کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر سال شہدائے احد کے مزارات پر تشریف لے جایا کرتے تھے اور انہیں اپنی دعاؤں اور تسلیمات سے محظوظ کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے جمال جہاں افروز کے دیدار سے بھی انہیں شاد کام فرماتے تھے۔ زمین انبیاء کرام، شہیدوں، علماء ربانیین، ثواب کے لیے اذان دینے والوں اور قرآن کے حافظوں کے جسم نہیں کھاتی۔
زمین انبیاء کرام، شہیدوں، علماء ربانیین ثواب کے لیے اذان دینے والوں اور قرآن کے حافظوں کے جسم نہیں کھاتی، یعنی شہادت کا شرف ابدی زندگی، قرب الہی اور نعیم جنت سے لطف اندوزی ہے۔ شہداء جب اللہ تعالیٰ کی شان بندہ پروری اور ذرا نوازی اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ اپنے پیچھے جن مسلمانوں کو وہ چھوڑ آئے ہیں وہ بھی راہ خدا میں جان دینے کے بعد انہیں عنایات اور نوازشات سے بہرہور کیے جائیں گے۔